اس کے بعد کا جو دور ہے وہ جب بھی آنا ہے تو وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور خلافت راشدہ کا دور ظاہر ہے کہ مہدی علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جب بھی ان کا ظہور ہوگا تو وہ خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، جمے رہو، حق پر ڈٹے رہو، اور اللہ ہی کے سہارے تمہیں صبر کی یہ صفت نصیب ہو سکتی ہے اور یہ طاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جو نقصانات ہوئے اور ہو رہے ہیں ان پر رنجیدہ ہو کر ایسا نہ ہو کہ تم اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاؤ، مایوس ہو جاؤ کہ اب کیا کریں۔ فرمایا کہ رنجیدہ مت ہو، امید رکھو، اور جو تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سے دل تنگ مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ آخر میں غلبہ اسلام کو ہونا ہے، بڑے بڑے مسائل سے گزرنا ہے، آزمائشوں سے گزرنا ہے، پہلے بھی گزرے اور بعد میں بھی گزریں گے، لیکن آخری فتح بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے طے فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا دنیا سے جانے سے پہلے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، اور اس کے بعد جابرانہ، طاغیانہ، سرکشانہ نظام آئے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ آئے گی۔ تو جو کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی اس کا دور بھی گزرا، وہ بنی امیہ کا خاص طور پر دور تھا، اور اس کے بعد طاغیانہ اور جابرانہ حکومت جو عباسیوں کی رہی اور مختلف قبیلوں اور فرقوں کی رہی، جنہوں نے بڑے بڑے مظالم کیے اور لوٹ مار بھی کی اور آپس میں لڑے اور امت مسلمہ کو ایک متحد امت نہیں بننے دیا، وہ دور چلتا رہا۔ اب اس کے بعد کا جو دور ہے وہ جب بھی آنا ہے تو وہ خلافت راشدہ کا دور، اور خلافت راشدہ کا دور ظاہر ہے کہ مہدی علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جب بھی ان کا ظہور ہوگا تو وہ خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ ابتدا خلافت راشدہ کی ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی خلافت قائم کی، اور پھر آپ کی خلافت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے قائم کی، اور جو انہوں نے نظام پیش کیا اور جو اخلاق پیش کیے اور جو معاملات پیش کیے ان کا خاتمہ کر دیا گیا کاٹ کھانے والی ملوکیت کے دور میں، اور ظالم و جابر و قاتل و مجرم و سفاک اس امت پر مسلط ہو گئے، جنہوں نے اس امت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، اور اس امت میں جو بڑی حیثیت رکھنے والے تھے، یعنی عظیم صحابہ، جلیل القدر صحابہ کو شہید کیا صفین کے میدان میں ان بدماشوں نے، ان خبیثوں نے، ان مجرموں نے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر نبی کے نواسوں کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا کربلا میں، اور صرف ایک ان کے گورنر حجاج نے 1,20,000 مسلمانوں کو، جن میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ یہ تاریخ ہے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ پر فخر نہ کرے، نبی کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں جائزہ لے کہ بس 30 سال خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور اس کے بعد جابرانہ نظام، قاتلانہ نظام، اور اس کے بعد جو دور آئے گا، ہمارا مکہ مکرمہ میں یہ فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صبر کا دامن تھامے رہیں، اور اللہ سے صبر کی درخواست کرتے رہیں کہ اللہ صبر نصیب فرمائے، قوت برداشت عطا فرمائے، تحمل نصیب فرمائے، اور رنجیدہ نہ ہو اور دل تنگ نہ کریں۔ جو بھی سازشیں کی جا رہی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی اور یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور پھر جو آخری بنیادی بات ہے جو ہر شخص کو یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور جو نیکوکار ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، یعنی اچھا کام کرتے ہیں، اچھا سلوک اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ گویا اعلان کر دیا ہے، وہ قرآن سے زیادہ تو قطعی کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں، جو 100% سچائی ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ لہذا اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا تقوی کے لیے، قرآن اتارا گیا تقوی کے لیے، اسلام دیا گیا تقوی کے لیے۔ تو جو بھی متقی و پرہیزگار ہوں گے اور کام ان کا اچھا ہوگا، نیکی کو اختیار کریں گے، ان کا ساتھ اللہ دے گا۔
چاہے وہ اس دنیا میں شہید ہوں چاہے زخمی ہوں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہی لوگوں کو آگے چل کر عزت عطا فرمائے گا، فتح نصیب فرمائے گا۔ قربانیوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جزا نصیب فرمائی جاتی ہے، اور دنیا کی جزا اصل جزا نہیں ہے، اگرچہ یہاں بھی وعدہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائی بڑی صفائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے، مکی دور کا بھی کرنا چاہیے، مدنی دور کا بھی کرنا چاہیے، کہاں پر کیا کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس میں لگنا چاہیے، اور عالم اسلام کے لیے جو صورتحال ہے اس میں جو بھی ساتھ دے سکتا ہے وہ ساتھ دے گا، لیکن کم از کم فہم صحیح ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ یہودی ہیں اور یہ شیعہ ہیں تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، چاہے مرے یہ بھی ختم ہو وہ بھی ختم ہو، جو یہ باتیں کرتا ہے وہ بندر کی اولاد، سور کی اولاد، خبیث الدہر، اسلام سے خارج گھسپیٹیا ہے، وہ گھسپیٹیا ہے، امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کل کی جو آیت پیش کی گئی تھی اس میں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور قرآن بار بار اسی کا تذکرہ کرتا ہے کہ امت ایک ہے، امت ایک ہے، امت میں تفریقے کے کوئی معنی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو اصل دشمنوں سے جن کو ہم بار بار سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں المغضوب علیہم المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہودی ہے، اور جہاں جہاں بھی ملعون کہا گیا یہودیوں کو کہا گیا، اور ان کے ساتھ جو شامل ہیں ان کو کہا گیا، تو جو بھی ان کے دوست ہیں قرآن میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ یا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم۔ اب قرآن سے زیادہ کوئی اور ہے، قطعی ہے، کوئی حتمی چیز ہے؟ فرمایا ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں مت رچاؤ، ان کے ساتھ تعلقات مت قائم کرو، پائیں گے مت بڑھاؤ، جو بھی ان کے ساتھ رابطے قائم کرے گا، دوستی کرے گا، تعلقات بنائے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ یہ فتویٰ قرآن کا ہے، یہ فتویٰ قرآن کا ہے۔ آل سعود یہودی ہیں، آل نہیان یہودی ہیں، اردن کے حکمران یہودی ہیں، مصر کے حکمران یہودی ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اب اس قرآن کے فتوے کو نقل کر دینا بھی اگر جرم ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی ہم لوگ اس کے مجرم ہیں، کیونکہ قرآن نے جو کچھ بھی کہہ دیا صاف صاف بیان کر دیا، اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو وہ بات بتانا ضروری ہے، جس بات سے اگر وہ واقف نہیں ہوں گے تو خطرہ ہوگا کہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صرف اسلام میں پرورش پائے گا اور جاہلیت سے واقف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ وہ اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ دے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کہاں شرک داخل ہو جاتا ہے اور کہاں کفر ہو جاتا ہے اور کہاں تباہی مچتی، یہ جانتا ہی نہیں تو متاثر ہوتا چلا جائے گا، تو اس کا اسلام غیر معتبر ہوگا۔ یہ حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے، فراست نصیب فرماتا ہے۔ تو بہرحال امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ